حقیقت میں وہ لطف زندگی پا یا نہیں کرتے نبی کے نام لینا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے کبھی رنج و الم سے دل ملا یا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پا یا نہیں کرتے دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے اور نماز تراویح بھی ہم نے ادا کی قرآن کریم کو پورا مکمل بھی ہم نے سنا یہ خاص اللہ کا فضل و کرم ہے یہ اللہ کی توفیق ہے دوستو بزرگوں حدیث میں آتا ہے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جب بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے دیتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روزہ ہم صدقہ کرتے ہیں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو اللہ اس کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دیتے ہیں کہ فرشتوں میرے بندے نے مجھے یاد کیا لہذا اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں تم لکھ دو لیکن دوستو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے ایک ایسی بدنی عبادت ہے کہ اللہ اس کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے نہیں دیتے اللہ اس کا بدلہ خود دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ حدیث قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں میں اس کا بدلہ دیتا نہیں ہوں روزے کا بدلہ اللہ کہتے ہیں میں خود ہوں اس کا بدلہ دوستو جس کا بدلہ اللہ خود ہو جائے جو خالق کائنات ہو جس نے پوری دنیا کو بنایا اور سجایا جو پالنہار ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے اللہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنے والا بندہ جو ہے اس کا بدلہ میں خود ہو جاتا ہوں دوستو بزرگوں اس سے بڑی نعمت دولت اور کیا ہو سکتی ہے اسی لیے دوستو بزرگوں خوش نصیب ہے ہم لوگ یا خوش نصیب ہے وہ حضرات جنہوں نے پورا روزہ رکھا دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے ان روزہ رکھنے کو قبول کر دے آمین بڑی سعادت مندی ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ اتنا مبارک اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول بھی کیا اللہ نے قرآن کو اسی مہینے میں اتارا تو رمضان المبارک مبارک اسی لیے ہوا اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نے اپنے قرآن کو اتارا تو دوستو یہ مبارک مہینہ برکت والا مہینہ صرف قرآن کی وجہ سے ہے قرآن کو اللہ نے اس مہینے میں اتارا اور قرآن کیا کتاب ہے اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ
اگر کوئی آدمی شک کرتا ہے اس کا ایمان نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اللہ کہتے ہیں میرے بندو کیا تم کو اس کتاب پر شک ہے؟ اگر تم اس کتاب پر شک کرتے ہو تو تم اس جیسی ایک سورت کو بنا کر پیش کر دو. ایک پارے کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم اس کتاب پر شک کرتے ہو تو تم اس جیسی ایک سورت کو بنا کر پیش کرو. جب قرآن کو اتارا گیا، جب قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے تھے کہ عائشہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے کپکپی ہو رہی ہے، میرا جسم تھر رہا ہے، لہٰذا مجھے کمبل اوڑھا دو. قرآن معمولی کتاب نہیں ہے. اسی قرآن کو اللہ نے زمین پر اتارنا چاہا، زمین نے منع کر دیا. اسی قرآن کو اللہ نے کہا کہ اے پہاڑ تو بہت سخت ہے، تو اس کتاب کو لے لے. قرآن کریم میں 28 پارے میں اللہ نے آیت نازل کی. قرآن کہتا ہے، پہاڑ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. اللہ کہے کہ ہم اس قرآن کو تیرے اوپر نازل کر دیتے ہیں پہاڑ. پہاڑ کہا اللہ مجھ کو اس کو طاقت، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو برداشت کر سکوں، میں اس کو سنبھال سکوں. لہذا پہاڑ روئی کے دانوں کی طرح آسمان میں اڑنے لگا. لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ کے ڈر سے، قرآن کی بوجھ کی خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. میں اس کتاب کو اٹھا نہیں سکتا. اس کتاب کو کس نے اٹھایا؟ ہم اور آپ نے، انسان نے. قرآن کہتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ کہتے ہیں کہ انسان تو بہت بھولا بھالا ہے. آدمی، انسان بہت بھولا بھالا ہے. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ نے کہا اس قرآن کے بوجھ کو اللہ نے انسان کو دیا اور انسان اس کے بوجھ کو برداشت کر لیا، اٹھا لیا. اور انسان بہت بھولا بھالا ہے، کچھ جانتا نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے. اللہ نے اپنی زبان سے جو بات نازل کی، جو بات کہی ہے، اللہ نے اس قرآن میں اتارا ہے. قرآن صرف کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. قرآن کریم میں 11 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کہتے ہیں کہ اس کلام میں، اس کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتا. قیامت تک اللہ نے چیلنج کر دیا. آپ اندازہ لگائیے، قرآن آج کی کتاب نہیں ہے. 1500-1800 سال پہلے کی کتاب آج تک جو کا تو باقی ہے. جیسے زبر تھا ویسے ہی زبر ہے، جیسے نقطہ تھا ویسے نقطہ ہے. اللہ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے. 14 پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، نیچے ایک آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے اتارا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے لوگو یاد رکھو، اس کتاب کا محافظ میں ہوں، اس کی حفاظت میں کروں گا، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. تو جس کتاب کی حفاظت اللہ کرے، کیا وہ کتاب میں رد و بدل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے. آج بھی